علی بھائی آپ ہر وادی کے اندر قدم کیوں رکھتے ہیں؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ صحابہ کو کہ دنیا کے معاملات جو ہے وہ آپ بہتر جانتے اور میں دین کا داعی ہوں، تو آپ ایسے کیوں نہیں کہتے سیاست کا معاملہ ہو اور جتنے بھی معاملات ہو، ہر معاملے کے اندر جو ہے آپ کرنٹ افیئر کے اوپر جی تو دینی اس کا اسپیکٹ میں ڈسکس کرتا ہوں، باقی تو ذاتیات تو اس بندے کی اور اللہ کا معاملہ ہے. جہاں پہ دینی معاملہ ہوگا ہم وہاں ڈسکس کرتے ہیں. پالیٹکس بھی جہاں ڈسکس ہوئی ہے دینی معاملہ ہوا ہے. اچھا ہاں، دین کے بغیر تو کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو میں پولیٹیکل شو شروع کر دیتا. جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ دین کے کانٹیکسٹ میں ہوئی ہیں. اگر میں ٹی ایل پی کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کرتا ہوں تو ظاہر ہے ان کا ایک مذہبی ایلیمنٹ ہے. اس طرح پی ٹی آئی والے اگر مذہب کا تڑکا لگائیں گے کنٹینر سے تو انہوں نے مذہب کو بیچ میں تلا ہے نا، تو میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ مذہب نہیں جو تم پریزنٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نون لیگ والے اگر کوئی سٹیپ لیں گے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. پیپلز پارٹی والے کریں گے تو اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. کرنٹ افیئر میں اگر مذہبی کوئی ایلیمنٹ ڈسکشن میں آتا ہے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، آج جو لوگ سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی ملک سے بھاگ کر، ہم ملک میں بیٹھ کے اس زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے جب یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں ملک کے اندر بیٹھ کے. ان کے تو سارے صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ڈرپوک، تو ہمیں یہ سکھائیں گے. تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہے. ہم ملک میں کسی قسم کا انتشار، خواہ کوئی مذہبی جماعت ڈالے یا سیاسی جماعت، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ کو پتا میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی حرام ہے اسلام میں. تو آپ کے دماغ میں یہ کیوں آتا ہے کہ صرف ٹی ایل پی کا کوئی ممبر قانون ہاتھ میں لے اور گستاخی کے نام کے اوپر کسی کو قتل کر دے؟ یہ حرام ہے. لیکن کوئی اور سیاسی بندہ جو ہے وہ روڈز بلاک کرے، اسلام آباد کو جام کر کے رکھ دے، لوگوں کے بچے مروائے لا کے، اپنے بچے اس نے باہر کے ملک میں رکھے ہوں تو وہ حلال ہوگا. سارے ہی حرام کر رہے ہیں. تو یہ مجبوراً مجھے بولنا پڑ جاتا ہے. آج لاس اینجلس کے ایشو پہ میں جو بولا ہوں تو ایک انٹرنیشنل افیئر ہے، میں اس پہ بولتا ہوں. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو میرے فیکٹس اینڈ فگرز کو چیلنج کرے کوئی. ٹھیک ہے، میں اگر سائنس کے اوپر بات کرتا ہوں تو کوئی چیلنج کرے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اچھا، جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ تو مجھ سے رائے لیتے ہیں. اس وقت پریکٹیکلی پاکستان میں سب سے بڑا صحافی سوشل میڈیا میں منصور علی خان ہے نا جی، جس کے پاس جا کے آپ کے ایکس پرائم منسٹر منتیں کر کے اپنی پوڈ کاسٹ اس کے گھر میں جا کے ریکارڈ کرواتے ہیں، اور وہ میرے گھر میں چل کے آیا. اس نے مجھے دعوت دی. میں نے کہا بھائی میں کہیں نہیں جاتا، آپ کو شوق ہے تو آپ ادھر آ جائیں. وہ ادھر آیا، اور اس وقت سب سے پاپولر ویڈیو ان کے چینل کے اوپر وہی ہے جو میرے ساتھ ریکارڈنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، مورو کو میں نے تو نہیں بلوایا تھا، آپ کو میں نے بلوایا ہے اس وجہ سے کہ آپ بیٹھ کے میرے نام کے اوپر میرے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یا میرے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ مجھ سے آگے پوچھیں. میں کسی پوڈ کاسٹ کرنے والے کو خود نہیں بلواتا. اس سے پہلے ابھی یہ پچھلے دنوں اس بھائی نے اپنا نام لکھوایا تھا، اس کو بلایا. تو اللہ کا شکر ہے جتنے بڑے لوگ آئے ہیں، نادر علی آتے ہیں، میں نہیں بلواتا، وہ خود آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو کرنٹ افیئرس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کا ریلیجس جو فیکٹر ہے وہ بتاتے ہیں. جب آپ لوگ امریکہ کی تباہی کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں تو مجھے بتائیں آپ لوگوں نے اسلام کی کیا تبلیغ کرنی ہے؟ میں نے بتایا اللہ کے بندو، اس میں تو کئی ایسے لوگ ہیں، بلکہ میجورٹی امریکن عوام تو غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. آپ ان کے گھر جلنے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، تو اب آپ کس منہ سے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، ریلیجن آف پیس؟ اور کل کو آپ کو مولویوں نے جب نکالنا ہے اسی امریکہ میں آپ نے پناہ لینی ہے. ہمارے استاد بھی امریکہ میں ہی پناہ لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ کے اب وہ استاد تو یہ نہیں کہیں گے کہ صحیح ہوا ہے نا ڈال. ہاں، ایک انڈیویجول کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، جیمز ووڈ کے بارے میں کہ اس نے غزہ کے حوالے سے بات کی تھی. باقیوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا. تو مکے میں کس کا عذاب آیا؟ پھر یہودیوں کے رب کا عذاب آ گیا وہاں پہ. تو ایسا نہیں ہے جذباتی جملے. تو میں پھر لوگوں کو بتاؤں گا نا یہ دین ہے بھائی. تو مجھے ان ٹاپکس کے اوپر بولنا پڑتا ہے دین کے حوالے سے. ملک بینک کے اوپر بات ہوگی، اب ملک بینک گورنمنٹ کا ایک ڈیسیژن ہے، اس کے ساتھ رضاعت کا ایشو جڑا ہوا تو میں بولوں گا. اسی طریقے سے ایک خنزیر کا دل ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے انسان کے جسم میں. آپ کے یہ انٹرنیشنل ایک بات ہے، تو آپ کو کیا پتا ہے بھائی؟ سائنس کے اوپر میں نہیں بتانا ہے نا، مفتیوں نے بتانا ہے جن کو سائنس کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے. تو میں نے بتانا ہے، اس کے بعد میں نے اس کا دینی اسپیکٹ بھی بتانا ہے، اور پھر ایک ایک چیز ڈسپلے کروانی. یا تو کوئی کہے نا کہ کرنٹ افیئر کے اوپر جو میں بولتا ہوں میرے مقابلے پہ فلاں عالم بول رہا ہے، اور ماشاءاللہ وہ جو حوالے دیتا ہے انجینئر صاحب کو پتہ ہی نہیں، سارے مجھے کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اول تو بولتے ہی نہیں ہیں، کاپی کرتے ہیں. کئی صحافی ہیں جو خود کہتے ہیں ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے، پھر ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. تو آپ فیکٹس اور فگرز کو، علم کو چیلنج کریں جذباتی طور پر نہیں. یہ میرا رائٹ ہے، میں جس ٹاپک کے اوپر بھی بولوں. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط نہ بولو، انصاف سے ہٹ کر نہ بولو، قرآن و سنت سے ہٹ کر نہ بولو.
اپنی ذاتی رائے قرآن و سنت کے خلاف نہ دو. ذاتی رائے اگر آپ لوگوں کو حق حاصل ہے تو مجھے بھی حاصل ہے, میں رکھ سکتا ہوں کسی شخص کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے تو میں کہہ سکتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے اب جو ہم باتیں کرتے تھے اب تو سب کا اتفاق ہے. وہ لوگ جو ہمیں اس وقت کہتے تھے آپ کو نہیں پتا علی بھائی جس ملک کی فوج نہیں ہوتی تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اب وہ فوجیوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور ہم سے لڑ رہے ہوتے ہیں آپ فوج کی حمایت کر رہے ہیں. ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے فوج کا پولیٹکس میں کردار نہ ہو, لیکن فوج ایک حقیقت ہے, اس کے بغیر یہ ملک زیرو ہے. آج بھی یہی کہتے ہیں صرف پولیٹکس میں کردار کا مسئلہ ہے, ورنہ فوج کی تذلیل کرنا, شہداء کی تذلیل کرنا جس طرح آج کل ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی موقع نہیں وہ جانے دیتی. اس کو ہم پہلے بھی کنڈیم کرتے تھے, آج بھی کنڈیم کرتے ہیں, مستقبل میں بھی کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ایک ریلیجن کا ہوتا ہے. پھر پاکستان میں ظاہر ہے پاکستان میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر مجھے کرنٹ افیئر کے طور پر بولنا پڑتا ہے, ادروائز میں کبھی نہیں بولتا. عدت کیس آیا ایک پولیٹیکل لیڈر کا تو ایک ریلیجس مسئلہ تھا, اس میں بولا اور میں نے بتایا یہ تھا, اور اس میں پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ آج آپ کو یہ برا لگ رہا ہے, آپ کے لیڈر نے بھی کنٹینر میں فلاں فیمیل کے بارے میں اپنے زمانے میں یہ کہا ہوا تھا, اب تو ذرا تھوڑی شرم کر لو, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ جملہ نہ بولیں. دوسرے اسی جملے کو اٹھا کے شیئر کرواتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب دیکھا ہے کلاس کیسی لئی ہے, اور یہ ٹرینڈ چلا لیتے ہیں, یا یہ اپنے حق کا اٹھاتے ہیں دوسرا اٹھا کے ٹرینڈ چلا دیتے ہیں. یہ تماشا چلتا رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے جس طرح میں دین کے معاملے میں کسی فرقے کا لحاظ نہیں کرتا, ان معاملات میں بھی دین کے حوالے سے کسی پولیٹیکل جماعت کا کوئی لحاظ نہیں کرنا, سیدھی سی بات ہے. مستقبل میں بھی نہیں کروں گا, نہ پولیٹیکل جماعت کا اور نہ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ, اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرنا. یہ اب سیاست میں آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں سیاست کا پہلے بھی نہیں, کوئی نہیں, کیونکہ میرا یہ کام بہت بڑا ہے, اس میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے.